الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ما خلقت هذا باطلا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال مجھے سفر کا موقع نصیب ہوا اور بلوچستان کے ایک شہر اتھل میں اور بیلا میں جانے کا موقع ملا۔ اور اس سفر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ادارے میں کمپیریٹیو ریلیجنس کی ایک ورکشاپ منعقد کی گئی تھی کہ جس میں ہم نے تقابل ادیان کی اہمیت، ضرورت اور اس کی افادیت سے متعلق درس نظامی کے جو طلباء ہیں اور جو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں ان کے سامنے ہم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اور یہ ورکشاپ انتہائی مفید ثابت ہوئی اور یہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل تھی کہ اس میں پڑھنے والے 150 سے زائد طلباء ہیں کہ جو کہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ حاصل کرنے کے بعد ملک کے مختلف صوبہ جات میں، مختلف علاقوں میں یہ جا کر اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت اور لوگوں کو دین کی تعلیم سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور اس ادارے میں ہم نے تقابل ادیان کا ایک تعارف اور اس کی اہمیت اور مختلف مذاہب کے جو عقائد و نظریات ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں اور ان کی جو مذہبی علامتیں ہیں کہ جس مذہب کی جو علامت ہے وہ علامت ان کے مذہب کے جو بنیادی عقیدے ہیں اس کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ ورکشاپ تھی اور اس ورکشاپ کو منعقد کرنے کے لیے ہم نے یہ سفر کیا۔ ساتھ ساتھ پھر ہم نے بیلا میں ہم نے ایک اور بیٹھک میں جو ہے وہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے طلباء کے سامنے جو ہے وہ خصائص اسلام اور دعوت اسلام کے موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کی کہ اسلام کے خصائص کیا ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں اور اسلام کا احساس کرنے کے بعد کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ایمان ملا، تو اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اس کو احساس کرتے ہوئے ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اس بیٹھک میں شریک ہونے والے اکثر طلباء تھے کہ جو اسکول کالجز یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے دوست احباب میں، ان کے اساتذہ میں جو ہے وہ غیر مسلمین تھے، بالخصوص ہندو۔ تو ہم نے ان کو اس بات پہ راغب کیا کہ ہمیں سب سے پہلے تو اسلام پر عمل کرنا چاہیے، اسلام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے نا ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے، ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیگر غیر مسلمین کو جو ہے وہ اسلام کا ایک تعارف اور اسلام کا جو ایک انٹروڈکشن ہے ان کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ بھی اسلام کی نعمت سے جو ہے مستفید ہو سکیں۔ تو اس بیٹھک میں جو ہے ہم نے اسلام کا ایک تعارف، اس کے خصائص اور دعوت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس میں سوالات کا سیکشن بھی ہوا، سوالات بھی کیے گئے، تو اس سے بھی ہمیں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد اس سفر میں ہم مختلف علاقوں کو ہم جو ہے وہ وزٹ کرتے رہے، مختلف اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو مخلوقات ہیں اور جو اس کی تخلیقات ہیں اس کا بھی ہم جو ہے وہ بغور جائزہ لیتے رہے اور اس سے بھی جو ہے مستفید ہوتے رہے۔ تو اتھل کے علاقے میں جو ہے جب ہم تھے تو ہمیں جو ہے وہ مختلف علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی کہ یہاں پر اکثریت جو ہے وہ غیر مسلمین کی ہے، بالخصوص ہندوؤں کی ہے یہاں کے کاروبار میں، اور یہاں کے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہندو جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور مختلف کاروباری سرگرمیاں بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور زراعت کے حوالے سے بھی ان کا کافی جو ہے وہ اثر رسوخ ہے۔ تو وہاں پر اکثر و بیشتر 95% جو ہے وہ ہندو ہیں، وہاں پر مندر بھی ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہمیں سر انجام دینا چاہیے، دعوت کی کوششوں کو مزید تیز کرنا چاہیے تاکہ ہم اسلام کے بارے میں ان کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کر سکیں اور بحیثیت مسلمان اسلام کی تعلیمات کو ہم قدر کرتے ہوئے، اس کی نعمت کا احساس کرتے ہوئے اس پر ہم عمل کریں تاکہ لوگ ہمارے قول سے اور ہمارے عمل سے جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، عملی طور پہ اسلام کو نافذ کریں اور قولی طور پہ دعوت کا فریضہ ہم سر انجام دیتے رہیں۔ اتھل میں کافی ہمیں سیکھنے کو ملا اور آگے پھر ہم جب بیلا کی طرف گئے تو وہاں پر ہم نے جو ہے وہ مختلف جو شخصیات تھیں، مختلف جو طلباء تھے، احباب تھے، ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اسی علاقے میں ایک باغ ہے جو بڑا
باغ کے نام سے کہلاتا ہے۔ وہاں پر کئی جو ہے وہ بڑے بڑے درخت تھے اور کئی پھل وہاں موجود تھے۔ اس باغ کو ہم نے دیکھا، وہ باغ بھی جو ہے وہ نواب جام صادق صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی طرف سے یہ باغ بنایا گیا تھا، اور یہ باغ بہت ہی شاندار تھا، ایک فطرت کا ایک ماحول تھا۔ وہاں پر بیٹھ کے انسان کو بہت زیادہ سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو درخت ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پودے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پھل پیدا فرمائے ہیں اور جو وہاں خوشبو ہے، تو اس سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ ایک تراوٹ پیدا ہوتی ہے، اور انسان وہاں جب بیٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہے، اس پہ غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو بڑا باغ ہم نے دیکھا اور وہاں کے درختوں کو دیکھا، وہاں کی جو نعمتیں اور جو وہاں کی جو خوبصورتی ہے اس سے ہم جو ہے وہ لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد اسی بڑا باغ میں جو ہے وہ نواب جام صادق صاحب کے آباء و اجداد کا ایک قبرستان ہے، جو صدیوں پرانا ایک قبرستان ہے۔ وہاں پر ہم نے کافی پرانی جو ہے وہ قبروں کو دیکھا، کافی پرانی اور خستہ حال وہ قبریں تھیں، اس پہ جو ہے وہ پتھروں سے جو ہے وہ کندہ کاری کی گئی تھی، اور وہ قدیم ترین اور پرانی قبریں جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں۔ اور اس قبروں کے پاس رہ کے جو ہے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، کہ انسانیت پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جس وقت اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا۔ تو انسان پر ایک دور ایسا آیا، ایک اسٹیج ایسا تھا کہ جب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، پھر وہ دنیا میں آیا، اس نے اپنا نام پیدا کیا، اپنا ایک وقار پیدا کیا، اپنے آپ کو معروف کیا، اپنے آپ کو مشہور کیا۔ ایک دور وہ آیا، دوسرا اسٹیج یہ، تیسرا اسٹیج یہ آتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ لم یکن شیء مذکورا، کہ پھر اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھ میں آیا، تو جو نیکی کرتا ہے تو اس کا نام و نشان بھی باقی رہتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن برائی کے طور پہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اس قبرستان میں دیکھ کے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے، اور قبرستان اگرچہ ہمیں جو ہے وہ موت کی یاد دلاتا ہے، تو ہمیں اسی چیز کو، اسی پیغام کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی ہے، اور یہ زندگی ہمیں اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ اور جو شعر کہا جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس قبرستان میں بیٹھ کے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس جو قیمتی زندگی ہے، جو ہمارے پاس جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، تو اسی سانس کو ہم جو ہے وہ قدر کریں، اور ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم گزارتے ہیں۔ تو اس قبرستان میں ہم نے مختلف قبروں کو دیکھا، مختلف مقبروں کو دیکھا، اور ہم نے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہوں گے، لیکن ہمیں ان کا نہ نام پتہ ہے، نہ ہمیں ان کے کام پتہ ہے، نہ ہمیں ان کے آباء و اجداد کی خدمات کا پتہ ہے۔ اس قبرستان میں ایسا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ہمیں ایک سبق ملا اس قبر پہ ہم نے۔ اور اس سفر کے دوران مجھے سب سے بہترین اور شاندار چیز جو مجھے ملی، جو ایک قبر پہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اس کلمہ طیبہ کو دیکھ کے ایک دلی طور پہ ایک خوشی بھی محسوس ہوئی، ایک نورانیت، ایک روحانیت بھی پیدا ہوئی کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اور اسی پیغام کے لیے آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم صرف یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تفلحوا، تو تم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابی مل جائے گی، اور ایسی الٹیمیٹ سالویشن ملے گی، الٹیمیٹ سکسیس ملے گی، حتمی طور پہ، یقینی طور پہ انسان کو کامیابی ملے گی کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو مجھے اس سفر کے دوران سب سے شاندار اور سب سے بہترین جو چیز ملی اور جو بہترین منظر ملا وہ یہ منظر تھا کہ ایک قبر پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، تو اس کلمہ طیبہ کو دیکھ کے انسان کی طبیعت میں جو ہے نا ایک تراوٹ، ایک طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں یہ کہا تھا کہ جب پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے یہ کہا تھا کہ قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اسی پیغام کو، اسی کلمہ طیبہ کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سلسلہ قائم فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہے اس
دعوت کو دینے کے لیے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت خاتم النبیین اس کی دعوت دی۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے دعوت دی، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر آج تک علماء، ائمہ، طلباء، مبلغین، صوفیہ، اللہ کے نیک بندے جو ہے اسی کلمے کی دعوت کو لے کے دنیا کے ایک کونے سے نکل کے دوسرے کونے میں، ایک بر اعظم سے نکل کے دوسرے بر اعظم میں جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کلمے کی دعوت کو عام کیا جائے۔ تو اس پورے سفر میں جو سب سے شاندار چیز اور سب سے اہم ترین چیز تھی وہ یہی چیز تھی جو مجھے ملی ہے، جو منظر تھا وہ کلمہ طیبہ کا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں میسیج دیا ہے، اس میسیج کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فارورڈ کریں، ہمیں اس میسیج کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس میسیج کو چاہیے کہ ہم اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اور اس میسیج کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہیں کہ ہم 1.5 ارب ہیں اور 5.5 ارب کی آبادی اس کلمہ طیبہ کو سننے کے لیے ترس رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سامنے سائنٹیفکلی اور فلاسفیکلی اور ایک اسلام کی جو بالادستی ہے اس کو ہم ثابت کریں۔ یہ سفر ہمارا جاری و ساری رہا، اور اس سفر میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلمان ہاشم، جنید الرحمن اور خلیل اللہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس علاقے کے بارے میں، اس علاقے کے متعلق ہمیں جو ہے بہت ساری معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ گھر پہ آئے، اور سلمان ہاشم کی بیٹھک میں آنے کے بعد ہم نے ان کے والد صاحب سے ملاقات کی، اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ 17 گریڈ کے آفیسر ہیں، اور وہ ایک لسبیرا یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کے جو دعوت و تبلیغ کے جو تجربات تھے اور زندگی بھر کے جو تجربات اور مشاہدات تھے وہ آپ نے ہمارے سامنے بیان کیے، تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور سب سے بڑی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ انسان زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ایک پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو سلمان ہاشم صاحب کے والد صاحب کی گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہی تھا کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ تو وہاں بیٹھ کے ہم نے بہت ساری گفتگو کی، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ وہاں سے نکل کے پھر ہم نے اگلا سفر جاری کیا۔ اگلے سفر پہ ہم نکل گئے۔ اس کے بعد پھر ہم جنید الرحمن کے گھر میں گئے، جو جنید الرحمن اور اختر کا ایک گھر تھا، وہاں ہم رکے۔ اور وہ اصل گھر جو ہم وہ رکے وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک گاؤں کا ایک ماحول تھا، اور گاؤں تھا، چاروں طرف ہریالی، کھیت کھلیان اور کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ وہاں پر مختلف فصلیں بھی تھیں، کپاس کی فصلیں، بھنڈی کی فصل اور ٹماٹر کی فصل اور دیگر فصلیں تھیں۔ تو وہ پورا قرب و جوار میں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک گاؤں ہے، تو وہ ایک فطری ماحول تھا۔ وہاں کی راتیں اتنی سنسان، اور آسمان پہ ہم نے جو ہے وہ ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ ہم کراچی کے رہنے والے، کراچی میں رہنے والے جو ہے وہ انتہائی ایک کم نصیب ہوتے ہیں، ان کو یہ نصیب، خوش نصیبی بہت یعنی کہ مشکل سے ملتی ہے کہ وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھیں۔ تو اللہ کی نعمت ہے، ستارے جب آسمان پہ چمک رہے ہوتے ہیں تو اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی اور اس کی دل فریبی دیکھ کے انسان جو ہے وہ بیتاب ہو جاتا ہے کہ وہ ساری پوری رات ان ستاروں کو جو ہے وہ دیکھتا رہے۔ آسمان پہ چمکتا ہوا چاند بھی انسان کو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو اس گاؤں میں بیٹھ کے ہم نے جو ہے وہ ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ایک بڑا پرسکون ایک ماحول تھا۔ وہاں رکے، پھر وہاں جب صبح ہوئی تو ہم نے صبح کا منظر بھی دیکھا، وہاں پر پرندوں کی چہچہاہٹ اور سورج کی روشنی اور کھیت کھلیان، ہری بھری جگہ، تو دیکھ کے بہت زیادہ طبیعت میں ایک تراوٹ ہوئی، انسان فطرت کے قریب آیا، اور اللہ کی جو بنائی ہوئی جو تخلیقات ہیں اس کو دیکھ کے انسان کی طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ تو اس پورے گاؤں کا ہم نے جو ہے وہ ایک دورہ کیا اور فصلوں کو دیکھا اور وہاں کی نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد ہمارا سفر جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ایک اور طالب علم محمد ریان کے نام سے ہیں، تو ان کے ہم گھر پہ گئے، ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے جو ایک عزیز ہیں، ان کے جو چاچا ہیں، ان کا نام ہے محمد عبد القادر۔ انہوں نے زندگی کا ایک مقصد بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے ایک چھوٹا سا ایک باغ بناتا ہوں، ایک باغ بناتا ہوں،
اور اس باغ کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ انہوں نے جو بیان کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2012 یا 2013 میں انہوں نے اس چھوٹے سے باغ کی بنیاد رکھی کہ ہمارے خاندان کے، ہمارے فیملی کے بندے جو ہے وہ شام کے وقت یہاں باغ میں آ کے بیٹھیں گے تاکہ پھولوں سے، پودوں سے اور ہریالی سے قریب ہوں گے۔ تو اس باغ کو بنانے کے انہوں نے 2 مقصد بیان کیے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس دور میں جو ہے وہ چلنا ناپید ہو گیا، تو اس باغ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ چہل قدمی کریں، اور چلنے سے انسان کی کئی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کئی بیماریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو بندہ چل رہا ہے تو وہ زندگی بھر چل رہا ہے اور وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلنا انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو اس باغ کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا، ہم نے ایک واکنگ ٹریک بنا دیا ہے کہ جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ چہل قدمی کرتے ہیں، رننگ میں آتے ہیں، ان کا سرکولیشن آف بلڈ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور پھر وہ ایک فطری ماحول میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی جو تخلیقات ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، گھاسیں ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے بہت زیادہ طبیعت میں ان میں تراوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ چہل قدمی کریں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، انسان ان پودوں سے، ان پھولوں سے، ان گھاسوں سے اور ہریالی سے جو انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل زندگی گزار رہا ہے، مصنوعی زندگی گزار رہا ہے، اور فطرت سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو تخلیقات اور یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے یہ انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں۔ اور جب تک انسان ان تخلیقات کے، ان فطرت کے، نیچر کے قریب رہے گا تو انسان کی صحت بھی اچھا رہے گی، اور انسان کو ذہنی طور پر جو پریشانیاں اور ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس اور جو فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جو ذہنی بیماریاں، جو مینٹل ڈس آرڈر کا وہ شکار ہو گیا ہے تو اس سے وہ دور ہو جائے گا۔ آج کے دور میں بیماریاں اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات اور تخلیقات سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں اور مصنوعی زندگی کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو باغ بنایا ہے یہ چھوٹا سا باغ بنایا تھا، لیکن اس باغ کو وزٹ کرنے کے بعد، اس کا دورہ کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو چھوٹا سا باغ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنایا تھا، لیکن اب اس باغ کو اور بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اس پورے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ اپنی فیملی کو لے کر آتے ہیں، وہاں پردے کا ایک نظام ہے، وہاں خواتین، بچے، بچیاں وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہاں چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں، اور گھروں سے اپنے چیزیں لے کر آتے ہیں، وہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں اور پھولوں سے، پودوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور وہاں وہ رہتے ہیں۔ تو مختلف گاؤں کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پورے بیلا میں اس سے زیادہ خوبصورت اور محفوظ ترین باغ جو ہے وہ پورے بیلا میں نہیں ہے، بہت ہی شاندار بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبدالقادر صاحب کو جو ہے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ان سے ملاقات کر کے، ان کی گفتگو سن کے بہت زیادہ کہ متاثر ہوا۔ بہت اچھی انہوں نے باتیں بتائیں کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو ہم بات کہہ دیں تو اس کو ہم پورا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ باغ بنایا اور اب ہماری فیملی کے لوگ یہاں آ کے رکتے ہیں، اور اس باغ کا جو نام ہے وہ ہے کاکا گارڈن۔ کاکا گارڈن اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس باغ کی ایک اور اہم ترین بات ہے کہ اس باغ میں جو ہے وہ ایک کینٹین کے اندر جو ہے وہ ایک لائبریری بنائی گئی ہے، چھوٹی سی لائبریری۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مرد حضرات اپنی فیملی کو لے کر آتے ہیں تو وہ یہاں پر ایک باغیچے میں جو ہے وہ ان کی فیملی بیٹھ جاتی ہے، اور وہاں ایک ویٹنگ روم بنایا ہے مرد حضرات کے لیے کہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنی فیملی کا انتظار کریں۔ تو وہ کینٹین بھی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک لائبریری اور ایک مکتبہ بھی وہاں بنایا گیا ہے تاکہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو وہ کسی کتاب کو بھی اٹھا کے جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، تاکہ اپنا علم میں جو ہے وہ اضافہ کرتے چلے جائیں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو جبکہ جو پہلا میسیج دیا گیا تھا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے تحت، وہ یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ہم تو وہ امت ہیں کہ جس کو پہلا میسیج یہ دیا گیا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اس مقصد کے تحت میں نے کینٹین میں جو ہے وہ ایک لائبریری بنائی ہے تاکہ یہاں لوگ بیٹھ کے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو ہے وہ کتاب لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ لیکن عبدالقادر صاحب نے اپنے ایک غم کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ 2013 سے لے کے اب تک، یہ 2023 ہے،
یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ 2023 کی ویڈیو ہے۔ 2012 یا 13 میں یہ کاکا گارڈن بنایا گیا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، ابھی 2023 ہے۔ تو انہوں نے کہا میری اتنی زندگی گزر گئی لیکن میں نے آج تک ایک بندہ بھی نہیں دیکھا کہ جس نے اس لائبریری سے کوئی کتاب اٹھا کے پڑھی ہو۔ کوئی بھی بندہ آ کے بیٹھتا ہے، جیسی اس کو فراغت ملتی ہے وہ موبائل جیب سے نکالتا ہے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یا تو فیس بک پہ ہوتا ہے یا ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے، وہاں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں کو اپنا وقت دے سکے۔ تو وہ اتنا جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے کہ اس کو آف لائن کا خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے اپنی زندگی میں تھوڑا آف لائن بھی ہونا ہے، کتابوں سے بھی پڑھنا ہے۔ اگرچہ کتاب موبائل میں پڑھی جائے، معلومات حاصل کی جائے، لیکن کتاب کا جو اپنا ایک نور ہوتا ہے، کتاب کی جو اپنی ایک برکت ہوتی ہے وہ انسان کو ملتی ہے۔ تو کتابوں کا مطالعہ کرنا اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ اس پورے جو ہے وہ باغیچے میں جو آپ نے ویٹنگ روم بنایا ہوا ہے، یہاں آپ مطالعے کی اہمیت اور پڑھنے کی اہمیت، تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت، اس کے حوالے سے کچھ بزرگان دین کے اور جو مختلف جو مفکرین ہیں ان کے کوٹیشن اور اقوال زرعی آپ یہاں لکھوائیں تاکہ اس کو پڑھ کے انسان اس طرف راغب ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، کہ مومنین کو آپ یاد دلاتے رہیں، یہ یاد دلانا ان کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہرحال یہ باغ بہت شاندار ہے اور اس باغ کو بنانے والے جو احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ استفادہ کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے قریب ہوتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، انسان کی صحت صحیح رہتی ہے، تو صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہم نے آگے اپنا سفر جاری و ساری رکھا۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کاکا گارڈن سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور پھر ہم واپسی اپنے گھر کی طرف آ گئے، کراچی آ گیا۔ تو یہ جو میرا سفر تھا، جو ایک اتھل میں گئے اور وہاں پر ایک ادارے میں ہم نے تقابل ادیان کی ورکشاپ منعقد کی، اور اس کے بعد بیلا گئے اور بیلا میں ہم نے جو ہے وہ ایک بیٹھک میں ہم نے لوگوں کے سامنے، طلباء کے سامنے دعوت اسلام اور خصائص اسلام کے حوالے سے گفتگو کی۔ پھر ہم دیگر جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو باغات ہیں، جو کھیت کھلیان ہیں، نہریں ہیں، اس کو ہم نے دیکھا، وہاں کے لوگوں سے ملے، وہاں کے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی۔ اللہ کے ایک سے بڑھ کر ایک بندے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جو لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو دوست احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں ان تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اس پورے سفر میں جن دوست احباب نے میرے ساتھ جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے اس علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ نظام الدین رونجہ، عبد الرحیم، غلام مصطفیٰ، غلام یاسین، سلمان ہاشم، جنید الرحمن، خلیل اللہ، ظفر اللہ، اختر، اور جو دوست احباب کہ جن کا میں نام نہیں لے سکا، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ گمنام سپاہی ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور مجھے اتنا بڑا حوصلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جذبہ عطا فرمایا، یہ شوق عطا فرمایا، اور یہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ میں مختلف علاقوں میں، مختلف صوبہ جات میں جا کے دین کا جو پیغام ہے اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اور علماء، مبلغین، ائمہ اور طلباء کے سامنے جو ہے وہ تقابل ادیان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے تاکہ وہ غیر مسلمین کو جا کے اسلام کی دعوت دیں، اور جو مسلمان طلباء اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ہیں ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اسلام کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں دعوت اسلام کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ میں ایک بار پھر تمام دوست احباب اور دوست طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔